میرے آقا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفاق احمد۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زیارت کرائیں گے جن کی شان اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ یہ تو دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و انسانیت کی ہدایت کے لیے کئی اولیاء اکرام کو بھیجا۔ انہوں نے اس فانی دنیا میں لوگوں کو پیغام الہی، محبت رسول اور دعوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تک پہنچایا۔ انہی اولیاء اکرام میں ایک بڑے پائے کے بزرگ، اللہ کے محبوب سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک تاریخی شہر دہلی کے گیاس پور میں روحانی علم کے روشنی بکھیر رہا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں آپ کے والد محترم حضرت صوفی سید احمد بخاری بخارا سے ہندوستان تشریف لائے۔ لاہور میں کچھ عرصہ رکنے کے بعد آپ بادامی شریف تشریف لائے اور ہمیشہ کے لیے یہیں بس گئے۔ آپ کے والد محترم کا نکاح یہیں پر خواجہ عرب بخاری علیہ رحمہ کی دختر بی بی زلیخا سے ہوا۔ اس دور میں بدایوں کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا تھا، جو روحانی اور اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا واحد مرکز تھا۔ صوفیوں، قلندروں اور اولیاء اکرام کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ آپ کی پیدائش بدایوں شریف میں 636 ہجری میں ہوئی۔ علماء کے نزدیک آپ کی پیدائشی تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کے سر سے آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا۔ والد محترم کے وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑے مشکل اوقات میں کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ دہلی چلے گئے اور مولانا شمس الدین کی شاگردی اختیار کی۔ 20 سال کی عمر میں آپ پاک پٹم کا رخ کیا اور روحانی علم کے بادشاہ بابا فرید الدین شکرگنج کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مریدی اختیار کی اور آپ کے خلیفہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء 1 سال تک بابا فرید الدین شکرگنج سے روحانی و قرآنی علم حاصل کیا اور آپ کے حکم سے دہلی گیاس پور آ گئے اور اسی کو اپنا قائم مقام بنا لیا اور یہیں سے دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی برکت سے یہ پورا علاقہ نظام الدین کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ آپ دہلی میں اللہ کی عبادت اور لوگوں کو فیض یاب کرنے لگے۔ دور دور تک آپ کی بزرگی پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے آنے لگے۔ آپ کے دور میں یوں تو کئی بادشاہ گزرے۔ کچھ بادشاہ آپ سے محبت کرتے تھے اور کچھ بادشاہ آپ سے بغض و کینہ بھی رکھتے تھے، مگر انہی میں بادشاہ غیاث الدین بلبل کے پوتے محاذ الدین نے آپ سے اس قدر محبت کی تھی کہ بادشاہ کے محل کو چھوڑ کر آپ کے علاقے میں خیمہزن ہوئے اور اپنی زندگی سرکار نظام الدین کی نگری میں گزار دی اور آپ سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ساری دنیا سرکار نظام الدین اولیاء کو کئی محبوب ترین ناموں سے یاد کرتی ہے، جیسے نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، زیر بخش جیسے کئی ناموں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں تو آپ کے ہزاروں مرید بنے، مگر سب سے زیادہ محبوب مرید حضرت خواجہ ابوالحسن یامین امیر خسرو ہیں اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب خلیفہ تھے۔ اسی لیے آپ کا روضہ مبارک حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار مبارک کے قریب بنایا گیا۔ تاریخ نے اپنے سینے میں بے شمار ایسے واقعات کو دفن کر رکھا ہے جسے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی کرامات کہتے ہیں۔
ہم کن کن کرامات کا ذکر کریں؟ یقیناً یہ وقت ناکافی ہوگا، مگر سرکار محبوب الہی کے چند ایک ایسی کرامات کا ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ آپ کے پیر و مرشد، روحانی و قرآنی علم کے محور سرکار بابا فرید الدین شکرگنج علیہ رحمہ نے جوش میں آ کر حضرت نظام الدین سے فرمایا، نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو، محب یا محبوب؟ حضرت نظام الدین نے عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو والدہ ماجدہ سے پوچھ لوں۔ حکم ہوا، اجازت ہے۔ آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں ایک فقیر نے سوالیہ انداز سے آپ سے پوچھا، نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو، محب یا محبوب؟ یہ سن کر آپ حیرت زدہ ہوئے کہ اس کو کیسے معلوم ہوا یہ بات تو میرے اور میرے مرشد کے درمیان کی ہے۔ نظام الدین اولیاء رک گئے اور کہا، حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ فقیر نے کہا، نہیں، ماں سے پوچھ لو، وہ جو کہیں وہی بننا، اگر وہ نہ کہہ سکیں تو کل آنا، میں بتا دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا اور والدہ نے کہا، بیٹا جو شخص تمہارے راز کو جانتا ہو سب سے بہتر وہی بتا سکتا ہے۔ دوسرے دن آپ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر واپس اسی جگہ پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ فقیر یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے یہاں وہاں لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس فقیر کی کل موت ہو گئی۔ آپ بے چین ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کہ اس کی مزار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اس فقیر کی مزار کیا، کون بنائے گا؟ وہ دور گندگی میں ڈھیر پر اس کی لاش پڑی ہوگی۔ دل میں سوچا کہ ایسے باکمال بابا کا یہ حال ہے۔ جب اس ڈھیر تک پہنچے اور آپ ادب سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، تو دل کے حال کو جانتا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا، والدہ نہیں بتا سکی تو میں بتا دوں گا۔ تجھے تو اپنی خود کی خبر نہیں کہ کل تو موت سے ملاقات کرنے والا ہے۔ جب یہ بات نظام الدین اولیاء نے پوری کی تو وہ مردہ بابا اٹھ بیٹھے اور کہا، اے نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا، کیونکہ محب کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نہ کفن ملے گا اور نہ ہی دفن ہوں گے، محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے مشہور 3 بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب الدین باختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض الہی کو پایا ہے۔ آپ کی درگاہ نظام الدین اسٹیشن سے تقریباً 2 کلومیٹر دور آپ کی درگاہ میں 2 خاص دروازے ہیں۔ ایک دروازے کے راہ میں ایک چھوٹی سی باولی ہے جو تاریخ میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ آپ کے درگاہ کے نزدیک ایک لال مسجد ہے جسے مسجد خلجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد خلجی دہلی کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے بنوایا تھا۔ اس مسجد کی اپنی ایک تاریخ ہے جو پھر کبھی ہم بیان کریں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا روضہ سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور درگاہ کے چاروں طرف صحن کا کھلا احاطہ ہے جہاں لوگ آرام سے بیٹھ کر آپ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی 18 ربیع الاول 725 ہجری میں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ سرکار محبوب الہی کا فیض جس طرح آپ کی حیات میں جاری تھا، اسی طرح آج بھی آپ کا فیض ساری دنیا کے لیے جاری و ساری ہے۔ دوستو، اپنے میزبان آفاق احمد کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اولیاء کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں تک اور دیگر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔